اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقبول ترین عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا عمل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور توبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے لفظ جو زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ کلمے اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہے، اور احادیث میں بھی ان کا ذکر ہے، اور تحقیق بھی، اور مختلف یعنی کہ جو ہم پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں علماء کرام سے بھی، اولیاء اللہ کا بھی ورد رہا ہے، انہوں نے استغفر اللہ کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ بھی سکھلایا ہے، بتایا ہے، پھر اس کے فائدے بھی بڑے بتائے ہیں کہ اگر آپ اس طرح پڑھیں گے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہوتے جائیں گے اور آپ کے کام بھی ہوتے جائیں گے۔ تو سب سے بڑی بات کہ آقا علیہ السلام کا فرمان اس میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کر دے گا، مشکلیں آسان کر دے گا، گناہ معاف کر دے گا، اور وہاں سے رزق آپ کو عطا کرے گا جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے ہم سن لیتے ہیں لیکن اس پر جس طرح عمل کرنا چاہیے اس طرح نہیں کرتے۔ استغفار پڑھنے کا طریقہ زیادہ بہترین یہ ہے کہ اس کو ہر نماز کے بعد خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا جائے اور توجہ کے ساتھ پڑھا جائے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور کس کے حضور بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں۔ یہ ایک بڑا اہم طریقہ ہے، توجہ کے ساتھ بیٹھے اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کی کثرت کرتے جائیں، پھر دیکھیں آپ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ آپ کا کام کیسے ہوگا۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ استغفر اللہ پڑھنے سے ہمیں کیا کیا مل سکتا ہے۔ سب سے پہلی جو بات ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ کی رحمت حاصل ہو گئی، ہمارا کام بن گیا، اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، ہم نجات پا گئے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی روزی میں، زندگی میں برکت کر دیں گے، اور وہاں سے رزق عطا کریں گے کہ جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سے رزق آ سکتا ہے۔ اور پھر اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو وہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی کثرت کرتا جاتا ہے، اس نیت سے کہ اے رب العالمین تو ہی ارحم الراحمین ہے، اپنے جناب سے مجھے اولاد نرینہ عطا فرما۔ تو یقین کریں اس کلمے سے اس کو اولاد بھی مل جائے گی، چاہے وہ اولاد نرینہ ہو یا اس کی پہلی اولاد بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اللہ پاک عطا کرنے والے ہیں، جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اور جس مقصد کے لیے بھی اولاد کے حصول کے لیے دعا کریں گے، استغفر اللہ پڑھنے سے یہ آپ کو اولاد بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گی۔ اس کے بعد اگر آپ کی فصلیں اچھی نہیں آ رہی ہیں، آپ کی فصلوں میں کوئی ایسی کبھی واقعہ ہو گیا ہے کہ پیداوار بہتر سے بہتر نہیں ہو رہی، تو یقین کریں دل کے ساتھ اس کلمے کا ورد کیجئے، آپ کی فصلوں پہ بہار آ جائے گی، آپ کو کھیت اپنے لہراتے ہوئے ملیں گے، ان پر آپ کو خوشبو بھی محسوس ہوگی بہار کی انشاءاللہ تعالی۔ اور جس کے باغوں میں پھل فروٹ جو ہے وہ اس میں لگتے ہیں، پھل وغیرہ، وہ اس میں اگر کہتا ہے کمی آ گئی ہے، یہ وہ جو میں پہلے پیداوار لیتا تھا اب نہیں ہے، یقین کریں توجہ کے ساتھ اس کلمے کو پڑھتے رہیں، آپ کے باغ سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، اور یہ دنیاوی فائدے اس کے بے شمار ہیں۔ اور پھر جس جگہ یہ پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب ان کو فرما دیجئے کہ میں وہاں عذاب نازل نہیں کرتا، عذاب نہیں بھیجتا، جہاں یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے استغفر اللہ کا وہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا تو ہمارے صاحب جب رحمت اس کی ہو جائے گی تو ہمارے کام کیوں نہ ہوں گے؟ یہ جتنے فائدے میں نے آپ کو گنوائے ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کی سیاہی اتر جائے، اس کے دل کا زنگ اتر جائے، اس کے دل میں روشنی آ جائے، وحدت توحید کی روشنی آ جائے، اللہ کا نور آ جائے اس کے دل میں، تو وہ توجہ کے ساتھ استغفر اللہ ورد کریں۔ یہ دل کے زنگ کو بھی دور کر دے گا، دل میں جو آلودگی ہے اس کو بھی یہ صاف ستھرا کر دے گا،
اور آپ کا ایک دل جو ہے وہ خوبصورت آئینہ بن جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ کا نور ظہور ہوگا، تو پھر یہ آپ کی روحانیت میں بھی اضافے کے لیے یہ کلمہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے فضل اور کرم سے، اب یہ کلمہ پڑھیں گے تو وہ اپنے فضل و کرم سے ہی آپ کو اپنا فضل کرم عطا فرمائے گا، سبحان، جو اس کے شان شان ہے، یہ بہت خاص بات ہے۔ تو ان کلمات کو جب پڑھیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اور فضل آپ پہ آتا ہے۔ طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اس کے فائدے تیرے سنے، اب اس میں سے کسی کا جو مسئلہ بھی ہے وہ توجہ کے ساتھ بیٹھ جائے، اپنا کوشش کرے کہ منہ قبلہ شریف ہو، اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہ اللہ میرا یہ کلمہ سن رہے ہیں، وہ سمیع البصیر ہیں، سمیع العلیم ہیں، اور پھر یہ پڑھے توجہ کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ جس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے اس مقصد کے لیے دعا کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ، ساتھ اپنے ذہن میں مقصد رکھے، یا اللہ پاک میرا یہ مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے۔ تو یقین کرے جب وہ پڑھتا رہے گا تو اس کے پڑھنے سے ہی اس کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس کو اپنا وظیفہ ہی بنا لوں، پھر وہ کم از کم فجر کے وقت پڑھے ایک تسبیح پڑھے، ایک عصر کے وقت ایک تسبیح پڑھے، اور ایک تسبیح عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھے، اور دیکھیں کہ اس کے حالات کس طرح بدلتے جائیں گے۔ جس کو کچھ زیادہ پرابلم ہے مسئلہ ان مسائل میں سے جو ہم نے ابھی اس کے فائدے گنے، اس کے علاوہ اور اس میں استغفار کے اور بھی بے شمار فائدے ہوں گے، تو وہ اس مقصد کو سامنے رکھ کر توجہ سے پھر اس کو کھلا پڑھتا رہے، ایک نشست میں بیٹھ جائے اور اس کو پھر ہزاروں کی تعداد میں پڑھے، تو جلد سے جلد اس کا کام وہ بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو انشاءاللہ برستی نظر آئے گی، آپ کی زندگی میں پازیٹیو چینجنگ آنی شروع ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی آپ کو ملتا جائے گا، اور دین کے اندر بھی آپ کو دین کی بھی آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی، اور آپ کی محبت جو ہے دین و اسلام سے بڑھتی جائے گی، کیونکہ یہ کلمہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔